الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی بیان فرمودہ بعض باتیں بیان کروں گا جن کا تعلق براہ راست یا بالواسطہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ان سے بہت سی سبق آموز باتیں سامنے آتی ہیں جن سے آج کل بھی اپنے راستے متعین کرنے کی طرف رہنمائی ملتی ہے. پہلا واقعہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یا پہلا بیان جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام کا تبلیغ کے بارے میں جوش اور کس طرح جماعت کو دیکھنا چاہتے تھے ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کو تبلیغ اسلام کے لیے جو جوش اور درد تھا جس کا اثر وہ اپنے جماعت کے افراد پر بھی دیکھنا چاہتے تھے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام کے خیالات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو تبلیغی سلسلہ کے لیے عجیب خیال آتے تھے اور وہ رات دن اسی فکر میں رہتے تھے کہ یہ پیغام دنیا کے ہر کونے میں پہنچ جائے. ایک مرتبہ آپ نے تجویز کی کہ ہماری جماعت کا لباس ہی الگ ہو تاکہ ہر شخص بجائے خود ایک تبلیغ ہو سکے. اس پر مختلف تجویزیں ہوئیں. یعنی یہ پہچان ہو جائے کہ یہ احمدی ہے. اب صرف ایک علیحدہ پہچان تو کوئی چیز نہیں ہے. یقیناً آپ کی یہی خواہش ہوگی کہ اس طرح جہاں ایک لباس دیکھ کر اور پھر عملی اور اعتقادی حالت دیکھ کر غیروں کی توجہ ہوگی، وہاں خود بھی احساس رہے گا کہ میں ایک احمدی کی حیثیت سے پہچانا جاؤں گا. اس لیے میں نے اپنی عملی اور اعتقادی حالت کو درست بھی رکھنا ہے. بس آج بھی یہ ہمیں احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ لباس تو چیز نہیں، لیکن کم از کم ہماری حالتیں ایسی ہوں کہ ہر ایک ہمیں دیکھ کے پہچان سکے کہ یہ احمدی ہے اور یہ دوسروں سے منفرد ہے. لباس کا ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کس طرح کا مبلغ کو یا ایک دین کے کام کرنے والوں کی شکل ہونی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ تبلیغ کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ مبلغ کی شکل مومنانہ ہو. خدام الاحمدیہ کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ پس میں خدام الاحمدیہ کو توجہ دلاتا ہوں کہ ان کی ظاہری شکل اسلامی شعار کے مطابق ہونی چاہیے اور انہیں اپنی داڑھیوں میں، بالوں میں اور لباس میں سادگی اختیار کرنی چاہیے. اسلام تمہیں صاف اور نظیف لباس پہننے سے نہیں روکتا. صاف لباس ہو، نفاست ہو، اسے نہیں روکتا، بلکہ وہ خود حکم دیتا ہے کہ تم ظاہری صفائی کو ملحوظ رکھو اور گندگی کے قریب بھی نہ جاؤ، مگر لباس میں تکلف اختیار کرنا منع ہے. اسی طرح تھوڑی دیر کے بعد بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، کوٹ کے کالر کو دیکھنا، اس پر گرد تو نہیں پڑ گئی. یہ ایک لغو بات ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بعض لوگ اچھے کپڑے لاتے تھے اور آپ ان کپڑوں کو استعمال بھی کرتے تھے، مگر کبھی لباس کی طرف ایسی توجہ نہیں فرماتے تھے کہ ہر وقت برش کروا رہے ہوں اور دل میں یہ خیال ہو
کہ لباس پر کہیں گرد نہ پڑ جائے. اور لوگ کہتے ہیں کہ کپڑوں پر برش کروانا منع نہیں، مگر اس پر زیادہ زور دینا، اپنے وقت کا بیشتر حصہ ان باتوں پر صرف کر دینا پسندیدہ نہیں سمجھا جا سکتا. آپ کہتے ہیں بعض لوگوں کو اتنا کمپلیکس ہوتا ہے لباس کا کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ دعوت کے موقع پر رونی شکل بنا لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں قسم کا کوٹ نہیں ہے، فلاں قسم کا لباس نہیں ہے. انسان کے پاس جس قسم کا بھی لباس ہو، اس قسم کے لباس میں اسے دوسروں سے بڑے اعتماد سے ملنے چلا جانا چاہیے. اصل چیز تو ننگ ڈھانکنا ہے، نفاست ہے، نظافت ہے، صفائی ہے. جب ننگ ڈھانکنے کا لباس موجود ہے اور اس کے باوجود کوئی شخص کسی شخص کی ملاقات سے اس لیے محروم رہ ہو جاتا ہے کہ میرے پاس فلاں قسم کا کوٹ نہیں ہے، فلاں قسم کا کرتا نہیں، یہ دین نہیں بلکہ دنیا ہے. بس واقفی زندگی کے لیے اس میں نصیحت ہے، خاص طور پر مبلغین کے لیے، عام طور پر عمومی جماعت کے افراد کے لیے بھی، کہ ظاہری رکھ رکھاؤ کی طرف اتنی توجہ نہ دیں کہ اصل مقصد پیچھے چلا جائے. یا بعض ایسے ہیں جو نظافت کا خیال بھی نہیں رکھتے، انہیں بھی یاد رکھنا چاہیے کہ نظافت بھی ایمان کا حصہ ہے. بس اعتدال ہونا چاہیے ہر معاملے میں، نہ ادھر جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو. تبلیغ کے حوالے سے آپ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تبلیغ پر خاص طور پر زور دیا جائے. دہلی آپ گئے تو کہتے ہیں کہ اس دفعہ یہاں دہلی میں میرے لیے ایک حیرت انگیز یہ بات ہوئی کہ اب دلی والوں نے کج بیسی کو چھوڑ دیا ہے، ورنہ اس سے پہلے جب کبھی مجھے یہاں آنے کا موقع ملا یا اتفاق ہوا، دہلی کے ہر قسم کے لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آیا کرتے تھے اور عجیب عجیب قسم کی بحث شروع کر دیا کرتے تھے، اور کسی نے بھی کبھی معقول بات نہ کی تھی. مجھے یاد ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے میں اس وقت چھوٹا سا تھا، میں یہاں آیا اور اپنے رشتہ داروں کے ہاں ٹھہرا ہوا تھا. حیدرآباد کے ایک رشتے کے بھائی بھی ہماری رشتے کی اس نانی کے پاس ملنے آئے تھے جن کے پاس حضرت اماں جان ٹھہری ہوئی تھیں. انہوں نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا، اس رشتے کے بھائی نے، کہ یہ لڑکا کون ہے؟ نانی نے کہا کہ فلاں کا لڑکا ہے، یعنی حضرت اماں جان کا نام لیا. حضرت اماں جان کا نام سن کر وہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے ابا نے کیا شور مچا رکھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں. اس مسلموں کہتے ہیں کہ اس وقت میری عمر چھوٹی تھی، مگر بجائے اس کے کہ میں گھبراؤں، کیونکہ مجھے وفات مسیح کی بحث اچھی طرح یاد تھی، میں نے وفات مسیح کے متعلق بات شروع کر دی. میں نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تو صرف یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور اس زمانے میں جو مسیح موعود اور مہدی موعود آنے والا ہے وہ اسی امت میں سے آئے گا. مسلم فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ان آیات میں سے جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے، یا عیسیٰ انی متوفی کا و رافع کا الیہ والی آیت یاد تھی. تو میں نے اس کے متعلق سارے مضمون کو اچھی طرح کھول کر بیان کیا. تو وہ بڑے حیران ہو کر کہنے لگے کہ واقعی اس سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، مگر یہ مولوی لوگ کیوں شور مچاتے ہیں؟ تو میں نے کہا انہیں یہ بات تو پھر ان مولویوں سے پوچھیے. لیکن نانی کا رد عمل کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کہ ہماری نانی نے شور مچا دیا کہ توبہ کرو توبہ کرو، اس بچے کا دماغ پہلے ہی ان باتوں کو سن کر خراب ہوا تھا، تم نے تصدیق کر کے اسے کفر پر پکا کر دیا. پھر تبلیغ کے حوالے سے ہی آپ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی کے تبلیغ کے طریق کو بیان فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میاں شیر محمد صاحب
ان پڑھ آدمی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابہ میں سے تھے، وہ فنا فی الدین قسم کے آدمیوں میں سے تھے، یکا چلاتے تھے، غالباً فلور سے یہ جگہ کا نام ہے، سواریاں لے کر بنگا جاتے تھے۔ ان کا طریق تھا کہ سواری کو یکے میں بٹھا لیتے اور یکا چلاتے جاتے اور سواریوں سے گفتگو شروع کر لیتے۔ اخبار الحکم منگواتے تھے، جیب سے اخبار نکال لیتے اور سواریوں سے پوچھتے آپ میں سے کوئی پڑھا ہوا ہے؟ اگر کوئی پڑھا ہوا ہوتا اسے کہتے کہ یہ اخبار میرے نام آئی ہے، ذرا اس کو سنا تو دیجیے۔ یکے میں بیٹھا ہوا آدمی جھٹکے کھاتا ہے اور چاہتا ہے کہ اسے کوئی شغل مل جائے، وہ خوشی سے پڑھ کر سنانا شروع کر دیتا۔ جب وہ اخبار پڑھنا شروع کرتا تو وہ جرا شروع کر دیتے کہ یہ کیا لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، یعنی یہ خود میاں شیر محمد صاحب، اور اس طرح جرا کرتے کہ اس کے ذہن کو یعنی پڑھنے والے کے ذہن کو جو احمدی نہیں ہوتا تھا سوچ کر جواب دینا پڑتا اور بات اچھی طرح اس کے ذہن نشین ہو جاتی۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا تھا تو اس وقت تک ان کے ذریعے درجن سے زیادہ احمدی ہو چکے تھے، صرف الفضل یا الحکم پڑھانے کے ذریعے سے۔ اس کے بعد بھی وہ کئی سال تک زندہ رہے، نامعلوم کتنے آدمی ان کے ذریعے اور اسی طریق پر احمدیت میں داخل ہوئے۔ غرض ضروری نہیں کہ ہمیں کام شروع کرنے کے لیے بڑے عالم آدمیوں کی ضرورت ہے، بلکہ ایسے علاقوں میں جہاں کوئی پڑھا ہوا آدمی نہیں مل سکتا، اگر ان پڑھ احمدی مل جائے تو ان پڑھ ہی ہمارے پاس بھجوا دیا جائے، اس کو زبانی مسائل سمجھایا جا سکتے ہیں۔ بعض جو چھوٹی جماعتیں ہیں، دور کی جماعتیں ہیں، ان کے لیے خاص ہدایت ہے تا کام شروع ہو جائے۔ اگر ہم اس انتظار میں رہیں کہ عالم آدمی ملیں تو نامعلوم ان کے آنے تک کتنا زمانہ گزر جائے گا۔ ابھی بھی باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جامعات میں بڑی خاصی تعداد مربیان کی آ رہی ہے، لیکن پھر بھی ضرورت پوری نہیں ہو سکتی مستقبل قریب میں کیونکہ علماء کو مذہب کی باریکیوں میں جانا پڑتا ہے، اس لیے ان کو علم حاصل کرنے میں کافی عرصہ لگ جاتا ہے۔ لیکن باوجود اس کے کہ مذہب میں باریکیاں ہوتی ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے ایک لمبے عرصے کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ الدین و یسر، کہ دین آسانی کا نام ہے۔ بس دعوت اللہ کے لیے ضروری نہیں کہ علمی بحثوں اور بڑے بڑے سیمیناروں اور فنکشنوں کا سہارا لیا جائے، حالات کے مطابق طریق نکالنے چاہیے۔ اس زمانے میں بھی بہت سے احمدی ایسے ہیں جو اپنے طور پر تبلیغ کے طریقے نکالتے ہیں اور اللہ کے فضل سے بڑے کامیاب ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور مولوی محمد حسین بٹالوی صاحب کے ایک مشترک دوست کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ ہے کہ آپ کے ایک دوست تھے جو مولوی محمد حسین بٹالوی کے بھی دوست تھے۔ ان کا نام نظام الدین تھا۔ انہوں نے 7 حج کیے تھے، بہت ہنسمکھ اور خوش مزاج تھے۔ چونکہ وہ مسیح موعود علیہ السلام اور مولوی محمد حسین بٹالوی دونوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے، اس لیے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ ماموریت کیا اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا تو ان کے دل کو بڑی تکلیف ہوئی، کیونکہ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نیکی پر بہت یقین تھا۔ وہ لدھیانہ میں رہا کرتے تھے اور مخالف لوگ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف کچھ کہتے تو وہ ان سے جھگڑ پڑتے اور کہتے کہ تم پہلے حضرت مرزا صاحب کی حالت کو تو جا کر دیکھو، وہ تو بہت ہی نیک آدمی ہیں، اور میں نے ان کے پاس رہ کر دیکھا ہے کہ اگر انہیں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کو قرآن مجید سے کوئی بات سمجھا دی جائے تو وہ فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ فریب ہرگز نہیں کرتے۔ اگر انہیں قرآن سے سمجھا دیا جائے کہ ان کا دعویٰ غلط ہے تو مجھے یقین ہے کہ وہ فوراً مان جائیں گے۔
بہت دفعہ لوگوں کے ساتھ اس امر پر جھگڑتے اور کہا کرتے کہ جب میں قادیان جاؤں گا تو دیکھوں گا کہ وہ کس طرح اپنے دعوت سے توبہ نہیں کرتے۔ یہ کہنے لگے کہ میں قرآن کھول کر ان کے سامنے رکھ دوں گا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے سامنے، اور جس وقت قرآن کی کوئی آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ آسمان پر جانے کے متعلق بتاؤں گا وہ فوراً مان جائیں گے۔ میں خوب جانتا ہوں کہ وہ قرآن کی بات سن کر پھر کچھ نہیں کہا کرتے۔ آخر ایک دن انہیں خیال آیا کہ لدھیانہ سے قادیان پہنچے اور آتے ہی حضرت مسیح علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ نے اسلام چھوڑ دیا ہے اور قرآن سے انکار کر دیا؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ قرآن کو تو میں مانتا ہوں اور اسلام میرا مذہب ہے۔ کہنے لگے الحمدللہ، میں لوگوں سے یہی کہتا رہتا ہوں کہ وہ قرآن کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ پھر کہنے لگے اچھا، اگر میں قرآن مجید سے سینکڑوں آیتیں اس امر کے ثبوت میں دکھا دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ چلے گئے ہیں تو کیا آپ مان جائیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ سینکڑوں آیات کا تو ذکر کیا، اگر آپ ایک ہی آیت مجھے ایسی دکھا دیں تو میں مان لوں گا۔ کہنے لگے الحمدللہ، میں لوگوں سے یہی بحثیں کرتا آیا ہوں کہ حضرت مرزا صاحب سے منوانا تو مشکل بات نہیں، یہی لوگ شور مچا رہے ہیں۔ پھر کہنے لگے اچھا، سینکڑوں نہ صحیح، میں اگر 100 آیتیں ہی حیات مسیح کے ثبوت میں پیش کر دوں تو کیا آپ مان لیں گے؟ آپ نے فرمایا میں نے تو کہہ دیا ہے کہ اگر آپ ایک ہی آیت ایسی پیش کر دیں گے تو میں مان لوں گا۔ قرآن مجید کی جس طرح 100 آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح اس کے ایک ایک لفظ پر عمل کرنا ضروری ہے، ایک یا 100 آیتوں کا سوال ہی نہیں۔ کہنے لگے اچھا، 100 نہ صحیح 50 آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو کیا آپ کا وعدہ رہا کہ آپ اپنی باتیں چھوڑ دیں گے؟ حضرت مسیح علیہ السلام نے پھر فرمایا میں تو کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک ہی آیت پیش کریں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام جوں اس عمر پر پختگی کا اظہار کرتے جائیں، انہیں شبہ ہوتا جائے کہ شاید اتنی آیتیں قرآن کریم میں نہ ہوں۔ آخر کہنے لگے کہ اچھا 10 آیتیں اگر میں پیش کر دوں تو پھر آپ تو ضرور مان جائیں گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہنس پڑے اور فرمایا میں تو اپنی پہلی بات پر قائم ہوں، آپ ایک آیت ایسی پیش کریں۔ کہنے لگے اچھا، میں اب جاتا ہوں، 4-5 دن تک آؤں گا اور آپ کو قرآن سے ایسی آیتیں دکھلا دوں گا۔ ان دنوں مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی لاہور میں تھے اور حضرت خلیفہ اول بھی وہیں تھے، اور مولوی محمد حسین بٹالوی سے اس وقت مباحثے کے لیے شرائط کا تصفیہ ہو رہا تھا، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام سے کچھ مباحثہ ہونا تھا، اس کا تصفیہ ہو رہا تھا خلیفہ اول اور مولوی محمد حسین کے درمیان، جس کے لیے آپس میں خط و کتابت بھی ہو رہی تھی۔ مباحثے کا موضوع تھا وفات مسیح تھا۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یہ کہتے تھے کہ چونکہ قرآن مجید کی مفسر حدیث ہے، اس لیے جب حدیثوں سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو وہ قرآن مجید کی ہی بات سمجھی جائے گی، اس لیے حدیثوں کی روح سے وفات و حیات مسیح پر بحث ہونی چاہیے۔ اور حضرت مولوی صاحب فرماتے تھے، یعنی خلیفہ اول، کہ قرآن مجید حدیث پر مقدم ہے، اس لیے بہر صورت قرآن سے اپنے مدعا کو ثابت کرنا ہوگا۔ اس پر بہت دنوں تک بحث رہی، اور بحث کو مختصر کرنے کے لیے اور اس لیے کہ کسی نہ کسی طرح مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے مباحثہ ہو جائے، حضرت خلیفہ اول اس کی بہت سی باتوں کو تسلیم کرتے چلے گئے، اور مولوی محمد حسین صاحب بہت خوش تھے کہ جو شرائط میں منوانا چاہتا ہوں وہ مان رہے ہیں۔ اس دوران میں میاں نظام الدین صاحب وہاں پہنچے اور کہنے لگے اب تمام بحثیں بند کر دو، میں اب حضرت مرزا صاحب سے مل کر آیا ہوں اور وہ بالکل توبہ کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ میں چونکہ آپ کا بھی دوست ہوں اور حضرت مرزا صاحب کا بھی، اس لیے مجھے اس اختلاف سے بہت تکلیف ہوئی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ حضرت مرزا صاحب کی طبیعت میں نیکی ہے، اس لیے میں ان کے پاس گیا اور ان سے یہ وعدہ لے کر آیا ہوں کہ قرآن سے 10 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے متعلق دکھا دی جائیں تو وہ حیات مسیح علیہ السلام کے قائل ہو جائیں گے۔ آپ مجھے ایسی 10 آیتیں بتلا دیں۔ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی طبیعت میں بڑا غصہ تھا،
بہت جلد باز تھے، کہنے لگے کم وقت تو نے میرا سارا کام خراب کر دیا۔ میں 2 مہینے سے بحث کر کے ان کو حدیث کی طرف لایا تھا، اب تو پھر قرآن کی طرف لے گیا۔ میاں نظام الدین صاحب کہنے لگے اچھا تو 10 آیتیں بھی آپ کی تائید میں نہیں؟ وہ کہنے لگے تو جاہل آدمی ہے، تجھے کیا پتہ ہے قرآن کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا تو پھر جدھر قرآن ہے ادھر ہی میں بھی۔ یہ کہہ کر وہ قادیان آئے اور انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پر حضرت مسیح علیہ السلام کو کس قدر اعتماد تھا، اور آپ کتنے وثوق سے فرماتے تھے کہ قرآن آپ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ قرآن کا حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ کوئی خاص رشتہ ہے یا اس کا جماعت احمدیہ سے خاص تعلق ہے۔ قرآن تو سچائی کی راہ دکھائے گا، اور جو فریق سچ پر ہوگا اس کی حمایت کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو چونکہ یقین تھا کہ آپ حق پر ہیں، اس لیے قرآن بھی آپ کے ساتھ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرا کوئی دعویٰ قرآن کے مطابق نہ ہو تو میں اسے ردی کی ٹوکری میں پھینک دوں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے دعویٰ کے متعلق کوئی شک تھا، بلکہ یہ کہنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو یقین تھا کہ قرآن میری تصدیق ہی کرے گا۔ یہ امید ہے جس نے دنیا میں آپ کامیاب کر دیا۔ بس ہر احمدی کو ہمیشہ پورا اعتماد رہنا چاہیے کہ قرآن کریم حضرت مسیح علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے ساتھ ہے، اور یہ قرآن کریم کی تائید ہی ہے جو ہر روز جماعت کی تعداد کو پاک فطرت لوگوں کے سینے روشن کر کے بڑھا رہی ہے۔ پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ مخالفت بھی ہدایت کا موجب ہوتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب مخالفت ترقی کرتی ہے تو جماعت کو بھی ترقی حاصل ہوتی ہے، اور جب مخالفت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی معجزانہ تائیدات اور نصرتیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی دوست یہ ذکر کرتے کہ ہمارے ہاں بڑی مخالفت ہے تو آپ فرماتے یہ تمہاری ترقی کی علامت ہے۔ جہاں مخالفت ہوتی ہے وہاں جماعت بھی بڑھتی ہے، کیونکہ مخالفت کے نتیجے میں کئی ناواقف لوگوں کو بھی سلسلے سے واقفیت ہو جاتی ہے، اور پھر رفتہ رفتہ ان کے دل میں سلسلے کی کتابیں پڑھنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور جب وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو صداقت ان کے دلوں کو مو لیتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں ایک دفعہ ایک دوست حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ کی بیعت کی۔ بیعت لینے کے بعد حضرت مسیح علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کس نے تبلیغ کی تھی؟ وہ بے ساختہ کہنے لگے مجھے تو مولوی ثناء اللہ صاحب نے تبلیغ کی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا وہ کس طرح؟ وہ کہنے لگے کہ میں مولوی صاحب کا اخبار اور ان کی کتابیں پڑھا کرتا تھا، اور میں ہمیشہ دیکھتا کہ ان میں جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت ہوتی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں خود بھی تو اس سلسلے کی کتابیں دیکھوں کہ ان میں کیا لکھا ہے، اور جب میں نے ان کتابوں کو پڑھنا شروع کیا تو میرا سینہ کھل گیا اور میں بیعت کے لیے تیار ہو گیا۔ تو مخالفت کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے الہی سلسلے کو ترقی حاصل ہوتی ہے اور کئی لوگوں کو ہدایت میسر آ جاتی ہے۔ آج بھی مخالفین کی مخالفتیں لوگوں کے سینے کھولنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اکثر مبلغین کی رپورٹوں میں بھی یہ ذکر ہوتا ہے، اور کئی خط مجھے براہ راست بھی آتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے جماعت سے تعارف حاصل کیا۔ حضرت مسلم موعود یہ بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ احمدی ہونے کے بعد ایک ان پڑھ کو بھی کس طرح عقل دے دیتا ہے اور وہ حاضر جواب ہو جاتا ہے، ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ لدھیانے کے علاقے کے ایک شخص میاں نور محمد صاحب تھے۔ انہوں نے ادنا قوم
ادنا اقوام میں تبلیغ اسلام کا بیڑا اٹھایا ہوا تھا۔ وہ خاک روبوں میں تبلیغ کیا کرتے تھے، صفائی کرنے والوں میں، جن میں سے اکثریت عیسائی بھی تھی، اور سینکڑوں خاک روب ان کے مرید ہو گئے تھے۔ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے، اور ان کے بعض مرید بعض دفعہ یہاں بھی آ جایا کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ حضرت مرزا صاحب ہمارے پیر کے پیر ہیں۔ یہاں ہمارے ایک رشتے میں چچا نے محض حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مخالفت اور آپ کے دعوے کا تمسخر اڑانے کے لیے اپنے آپ کو چوڑوں کا پیر مشہور کیا ہوا تھا، اور تو کچھ نہیں کر سکے، چوڑوں کا پیر مشہور کر دیا۔ اور ان کا دعویٰ تھا کہ میں لال بیگ ہوں، یعنی خاک روبوں کا پیشوا ہوں۔ ایک دفعہ بعض وہ لوگ جو خاک روبوں سے مسلمان ہو چکے تھے یہاں آئے، انہیں حقے کی عادت تھی۔ ان صاحب کی مجلس میں، یعنی یہ جو اپنے آپ کو خاک روبوں کا پیر کہتے تھے، ویسے مغل تھے، ان صاحب کی مجلس میں جو انہوں نے حقہ دیکھا تو حقے کی خاطر ان کے پاس جا بیٹھے۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہمارے اس رشتے کے چچا نے ان سے مذہبی گفتگو شروع کر دی اور کہا کہ تم مرزا صاحب کے پاس کیوں آئے ہو؟ تم تو دراصل میرے مرید ہو۔ مرزا صاحب نے تمہیں کیا دیا ہے؟ وہ لوگ ان پڑھ تھے، جیسے خاک روب عام طور پر ہوتے ہیں۔ آج کل تو جس وقت بیان کر رہے ہیں اس زمانے کی بات ہے، وہ بھی آج سے 70 سال پہلے کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج کل تو پھر بھی خاک روب کچھ ہوشیار ہو گئے ہیں، لیکن یہ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے کی۔ اس وقت یہ قوم بالکل ہی جاہل تھی، لیکن جب ان سے ہمارے چچا نے سوال کیا کہ مرزا صاحب نے تم کو کیا دیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تو کچھ نہیں جانتے، لیکن اتنی بات پھر بھی سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ پہلے ہم کو چوڑے کہتے تھے، لیکن مرزا صاحب کے تعلق کی وجہ سے اب ہمیں مرزائی کہتے ہیں۔ گویا ہم چوڑے تھے، اب ان کے طفیل مرزا بن گئے، لیکن آپ پہلے مرزا تھے اور مرزا صاحب کی مخالفت کی وجہ سے چوڑے بن گئے۔ اب فرماتے ہیں مسلم موعود، اب یہ باتیں ہیں تو بظاہر لطائف، مگر ان کے اندر معرفت کا فلسفہ بھی موجود ہے۔ ان ان پڑھ لوگوں نے اپنی زبان سے اس مفہوم کو ادا کر دیا کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کے مخالفوں کو تباہ کر دیتا ہے اور ماننے والوں کو ترقی دیتا ہے۔ بس سچی بات یہ ہے کہ احمدی ہوتے ہی انسان کی عقل مذہبی امور میں تیز ہو جاتی ہے اور وہ علماء پر بھی بھاری ہوتا ہے، لیکن اس امر کو نظر انداز کر دو تو بھی کون سا ایسا احمدی ہے جس کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ اس کے طبقے کے لوگ دنیا میں موجود نہیں، بلکہ ہر احمدی اپنی عقل اور سمجھ میں کم سے کم اپنے طبقے کے ہر عیسائی، ہندو، سکھ اور غیر احمدی سے زیادہ ہوشیار ہوگا، یعنی مذہبی امور میں۔ احمدیوں کے اخلاص کے انوکھے انداز اور حضرت مسیح علیہ السلام کے الہام کو پورا کرنے کی خواہش، اور پھر احمدیت کی وجہ سے دشمنی کا سامنا، اور احمدیت کی وجہ سے ہی دشمنی کا محبت میں بدل جانے کا ایک واقعہ مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے بچپن کے زمانے میں ضلع گجرات کے لوگوں کا یہاں آنا یاد ہے، یعنی قادیان آنا۔ اس وقت سیالکوٹ اور گجرات سلسلے کے مرکز سمجھے جاتے تھے۔ گرداسپور بہت پیچھے تھا، کیونکہ قاعدہ ہے کہ نبی کی اپنے وطن میں زیادہ قدر نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں سیالکوٹ اول نمبر پر تھا اور گجرات دوسرے نمبر پر۔ مجھے گجرات کے بہت سے آدمیوں کی شکلیں اب تک یاد ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سے اس اخلاص کی وجہ سے کہ تا وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس الہام کو پورا کرنے والے بنے کہ یاتی کا من کل فجن عمیق، نہ اس وجہ سے کہ انہیں مالی تنگی ہوتی تھی، پیدل چل کر قادیان آتے تھے، مالی تنگی کی وجہ سے نہیں بلکہ الہام پورا کرنے کے لیے پیدل چل کر قادیان آتے تھے سیالکوٹ گجرات سے۔ انہیں بڑے بڑے مخلص تھے،
جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب رکھتے تھے۔ یہ بھی ضلع گجرات کے لوگوں کا ہی واقعہ ہے جو حافظ روشن علی صاحب مرحوم سنایا کرتے تھے، اور میں بھی اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جلسہ سالانہ کے ایام میں ایک جماعت ایک طرف سے آ رہی تھی اور دوسری طرف سے پیدل چل کے آ رہے تھے۔ حافظ صاحب کہتے کہ میں نے دیکھا وہ دونوں گروہ، جو ایک طرف سے آ رہا تھا ایک دوسری طرف سے آ رہا تھا، وہ دونوں گروہ جب ایک دوسرے کو ملے تو رونے لگ گئے۔ میں نے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے کہ ایک حصہ ہم میں سے وہ ہے جو پہلے ایمان لایا، ان آنے والے دو گروپوں میں سے ایک حصہ وہ تھا جو پہلے ایمان لایا، اور اس وجہ سے دوسرے حصے کی طرف سے اسے اس قدر دکھ دیا گیا، اسی علاقے کے رہنے والے تھے، اور اتنی تکالیف پہنچائی گئیں کہ آخر وہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ پھر ہمیں ان کی کوئی خبر نہ تھی کہ کہاں چلے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے احمدیت کا نور ہم میں بھی پھیلایا، اور ہم جو احمدیوں کو اپنے گھروں سے نکالنے والے تھے مخالفت کی وجہ سے، خود احمدی ہو گئے۔ جو مخالفین تھے وہ بھی احمدی ہو گئے۔ پھر پہلے بیعت کرنے والوں کو نکالنے کے بعد کہتے ہیں اب ہم یہاں جو پہنچے تو اتفاقاً اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت ہمارے وہ بھائی جنہیں ہم نے اپنے گھروں سے نکالا تھا دوسری طرف سے آ نکلے۔ جب ہم نے ان کو آتے دیکھا تو ہمارے دل اس درد کے جذبے سے پر ہو گئے کہ یہ لوگ ہمیں ہدایت کی طرف کھینچتے تھے مگر ہم ان سے دشمنی اور عداوت کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم نے ان کو گھروں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ آج خدا نے اپنے فضل سے ہم سب کو اکٹھا کر دیا، بس اس وجہ سے ہم جذباتی ہو کے رو رہے تھے۔ بس یہ احمدیت کی برکات ہیں کہ بچھڑے ہوں کو اکٹھا کرتی ہے۔ شیطان جن کے بیچ میں رکھنا ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدیت آخر پھر ان کو ملا دیتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی ایسے نظارے ہوں گے۔ مولویوں نے جو یہ غلط تاثر عامۃ المسلمین کو دیا ہوا ہے کہ حضرت مسیح ہاتھ سے پرندے بناتے تھے اور پھر ان میں جان ڈالتے تھے اور وہ عام پرندوں کی طرح اڑنے لگ جاتے تھے، یہ قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ روحانی قابلیت کے لوگوں کو تربیت دے کر اس قابل بنا دیتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف روحانی پرواز کرنے لگ جائیں۔ بہرحال ایک ایسی نظریہ رکھنے والے مولوی صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے گفتگو کر رہے تھے، تو اب لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک مولوی نے پوچھا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک دفعہ ایک مولوی سے پوچھا کہ آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت مسیح پرندے پیدا کیا کرتے تھے، تو جو پرندے ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں ان میں سے کچھ خدا تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہوں گے اور کچھ مسیح کے، کیا آپ ان دونوں میں کوئی امتیازی بات بتا سکتے ہیں جس سے معلوم ہو سکے کون سا خدا کے پیدا کردہ ہیں اور کون سے مسیح کے؟ اس پر وہ مولوی صاحب پنجابی میں بولے، ایتے ہن مشکل ہے، دونوں رل مل گئے ہیں، یعنی یہ کام تو اب مشکل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے پیدا کردہ اور مسیح کے پیدا کیے ہوئے پرندے آپس میں مل جل گئے ہیں، اب ان دونوں میں امتیاز مشکل ہے۔ پھر اس بات بیان فرماتے ہوئے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آپ نے عیسائیوں کے خلاف سخت زبان استعمال کی ہے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو حقیقت کچھ اور ہے، آپ نے خود کبھی پہل نہیں کی تھی۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ جب بات حد سے بڑھ جاتی ہے تو پھر کسی حد تک ان باتوں کا جواب بھی دینا پڑتا ہے۔ عیسائی ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کیا کرتے تھے، اور مسلمان چونکہ ان کے حملوں کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے عیسائی کہ اسلام کے بانی میں عیب ہی عیب ہے، اگر کسی مذہب میں عیب نہیں تو وہ یسوع کی ذات ہے۔ وہ مسلمانوں کی شرافت کے غلط معنی لیتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم گند اچھالتے ہیں اور یہ نہیں اچھالتے
اس لیے یہ معلوم ہوا کہ واقعہ میں ان کے سردار میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ مسلم فرماتے ہیں کہ دنوں کے بعد دن گزرے، ہفتوں کے بعد ہفتے، سالوں کے بعد سال اور صدیوں کے بعد صدیاں، 700-800 سال تک عیسائی متواتر گند اچھالتے رہے مسلمانوں پر یا وسلم کی ذات پر، اور مسلمان انہیں معاف کرتے رہے۔ آخر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ اب ذرا تم بھی ہاتھ دکھاؤ اور انہیں بتاؤ کہ ہمیں تم میں کوئی عیب نظر آتا ہے یا نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یسوع کو مخاطب کرتے ہوئے وہ باتیں لکھنی شروع کیں جو یہودی آپ کے متعلق کہا کرتے تھے یا خود مسیحیوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں۔ ابھی اس قسم کی 2-4 کتابیں ہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی تھیں کہ ساری عیسائی دنیا میں شور مچ گیا کہ یہ طریق اچھا نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کہا تھا کہ تمہارا طریق اچھا نہیں، مگر تم ہماری بات کو سمجھا نہیں کرتے تھے۔ آخر جب خود تم پر زد پڑنے لگی تو تمہیں ہوش آ گیا اور تم کہنے لگے کہ یہ طریق درست نہیں۔ تو بعض دفعہ جو سخت الفاظ استعمال کیے حضرت مسیح علیہ السلام نے جواب میں کیے ہیں، نہ کہ پہل کی۔ حضرت مسلم موعود پنجاب کے ایک بڑے مشہور طبیب جو خلیفہ اول بھی جن کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ طبیب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بڑی عقیدت رکھتے تھے، لیکن اس عقیدت کے باوجود آپ کے دعوے کو نہیں مانتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ ہے ان کا۔ حکیم صاحب کے خیال میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اعلان وفات مسیح کا اعلان ہے، اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ بہرحال حضرت مسلم نے شروع اس طرح کیا کہ حضرت شعیب جب لوگوں سے کہتے کہ تم دوسروں کو مال نہ لوٹو، اپنے مال کو ناجائز کاموں میں صرف نہ کرو، تو آپ کی باتوں سے آپ کی قوم حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ شعیب پاگل ہو گیا اور دیوانوں کی سی باتیں کرتے۔ اور فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے نعوذ باللہ پاگل کہا۔ جب آپ نے وفات مسیح کا مسئلہ دنیا کے سامنے پیش کیا تو مسلمان سمجھ ہی نہ سکے کہ جب 1300 سال سے یہ مسئلہ امت محمدیہ کے اکابر پیش کرتے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں، تو وہ فوت کس طرح ہو گئے۔ لوگوں کو اس مسئلے کے متعلق جس قدر یقین اور وثوق تھا، وہ اس ایک واقعہ بیان اب حکیم صاحب کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس واقعے سے اچھی طرح معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنا یقین اور وثوق تھا کہ کبھی حضرت عیسیٰ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وفات پا گئے ہوں۔ اب فرماتے ہیں کہ پنجاب کے ایک مشہور طبیب جن کی طبی عظمت کے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ جیسے طبیب بھی قائل تھے، اور جن کا نام حکیم اللہ دین تھا اور بھیرے کے رہنے والے تھے، ایک دفعہ ان کے پاس مولوی فضل الدین صاحب بھیروی، جو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے گہرے دوست اور نہایت مخلص احمدی تھے، گئے اور انہوں نے کچھ تبلیغ کی۔ وہ باتیں سن کے کہنے لگے، حکیم صاحب کو تبلیغ کی۔ حکیم صاحب کہنے لگے، میاں تم مجھے کیا تبلیغ کرتے ہو؟ تم بھلا جانتے ہی کیا ہو اور مجھے تم نے کیا سمجھانا ہے؟ مرزا صاحب کے متعلق تو جو مجھے عقیدت ہے اس کا 10واں بلکہ 20واں حصہ بھی تمہیں ان سے عقیدت نہیں ہوگی۔ مولوی فضل الدین صاحب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ دل میں احمدی ہیں، اس لیے انہوں نے کہا، اس بات کو سن کر مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کو حضرت مرزا صاحب سے عقیدت ہے، اور میں خوش ہوں گا اگر آپ کے خیالات سلسلے کے متعلق کچھ اور بھی سنوں۔ وہ کہنے لگے، آج کل کے جاہل نوجوان بات کی تہہ تک نہیں پہنچتے اور یوں ہی تبلیغ کرنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ اب تم آ گئے ہو مجھے وفات مسیح کا مسئلہ سمجھانے، حالانکہ تمہیں معلوم ہی کیا ہے کہ مرزا صاحب کی اس مسئلے کو پیش کرنے میں حکمت کیا ہے۔ وہ کہنے لگے، آپ ہی فرمائیے۔ انہوں نے کہا کہ سنو، اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے براہین احمدیہ کتاب لکھی۔ 1300 سال میں بھلا کوئی مسلمان کا بچہ تھا جس نے ایسی کتاب لکھی ہو؟ مرزا صاحب نے اس میں ایسے ایسے علوم بھر دیے
کہ کسی مسلمان کی کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ اسلام کے لیے ایک دیوار تھی جس نے اسے دوسرے مذاہب کے حملوں سے بچا لیا۔ لیکن مولوی ایسے احمق اور بیوقوف نکلے کہ بجائے اس کے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتے اور زانوئے ادب طے کر کے آپ سے کہتے کہ آئندہ ہم آپ کے بتائے ہوئے دلائل ہی استعمال کیا کریں گے، انہوں نے الٹا آپ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اور اسلام کی اتنی عظیم الشان خدمت دیکھنے کے باوجود جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 1300 سال میں اور کسی نے نہ کی، آپ کے خلاف کفر کے فتوے دینے لگے اور اپنی علمیت جتانے لگے یہ مولوی، اور سمجھنے لگے کہ ہم بڑے آدمی ہیں۔ اس پر مرزا صاحب کو غصہ آیا۔ مرزا صاحب کو غصہ آنا چاہیے تھا اور آیا۔ یہ حکیم صاحب فرماتے ہیں، اب دلیل اپنی شروع کر رہے ہیں یہاں سے حکیم صاحب۔ چنانچہ انہوں نے مولویوں سے کہا کہ اچھا تم بڑے عالم بنے پھرتے ہو، اگر تمہیں اپنی علمیت پر ایسا ہی گھمنڈ ہے تو دیکھ لو کہ حیات مسیح کا عقیدہ قرآن سے اتنا ثابت ہے کہ اس کے خلاف حضرت مسیح کی وفات ثابت کرنا ناممکن نظر آتا ہے، لیکن میں قرآن سے ہی حضرت مسیح کی وفات ثابت کر کے دکھاتا ہوں، اگر تم میں ہمت ہے تو اس کا رد کرو۔ چنانچہ انہوں نے مولویوں کو ان کی بیوقوفی جتانے کے لیے وفات مسیح کا مسئلہ پیش کر دیا اور قرآن سے اس کے متعلق ثبوت دینے لگ گئے۔ اب مولوی حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اب مولوی چاہے سارا زور لگا لیں، چاہے ان کی زبانیں کھس جائیں اور کلمے ٹوٹ جائیں، سارے ہندوستان کے مولوی مل کر بھی مرزا صاحب کے دلائل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ مرزا صاحب نے انہیں ایسا پکڑا ہے کہ ان میں سر اٹھانے کی تاب نہیں رہی۔ اب حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اب اس کا ایک ہی علاج ہے۔ ویسے تو مسئلہ کوئی نہیں وفات مسیح کا، حیات مسیح قائم ہے، لیکن اس کا ایک ہی علاج ہے مولویوں کو ٹھیک کرنے کا، مولویوں یعنی کہ اس مسئلے کو، جھگڑے کو دور کرنے کا، اور وہ یہ کہ سارے مولوی مل کر ایک وفد کی صورت میں حضرت مرزا صاحب کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ ہم سے آپ پر کفر کا فتویٰ لگانے میں بے ادبی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کیا جائے، پھر دیکھیں مرزا صاحب قرآن سے ہی حیات مسیح ثابت کر کے دکھاتے ہیں یا نہیں۔ اور یہ بھی خوب انہوں نے من پسند تشریح کی ہے۔ اب دیکھیں کہ باوجود عقیدت ہونے کے حیات مسیح کا مسئلہ اتنا زیادہ ان میں تھا اور کہ وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں نہیں آ سکے، اور لیکن عقیدت رکھتے تھے۔ بس یہ بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر ہو کہ اس کو زمانے کے امام کو حقیقت میں ماننے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وفات مسیح کا مسئلہ کوئی نظریاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ توحید کے قیام کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور حضرت مسیح موعود نے آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا تھا۔ چنانچہ اس بارے میں حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی وفات کو ثابت کر کے توحید کامل کے راستے میں جو روک تھی اسے دور کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اس مسئلے پر بہت زور دیتے تھے، رات دن یہی ذکر فرماتے رہتے تھے۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے کہا کہ حضور اس مسئلے کو آپ چھوڑ بھی دیں، تو حضور کو جلال آ گیا اور فرمایا کہ مجھے تو بعض اوقات اس کے متعلق اتنا جوش پیدا ہوتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید جنون نہ ہو جائے۔ اس مسئلے نے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے، اور ہم جب تک اسے پیس نہ ڈالیں گے آرام کا سانس نہیں لے سکتے۔ اب بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، مگر یہ عادیت کے راستے میں روکے ہیں جنہیں دور کرنے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کو اس قدر جوش تھا، اور یہی وہ جوش تھا جس نے خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچا اور صداقت کے لیے بنیاد قائم کر دی۔ اور ہم میں سے ہر ایک جسے اسلام سے محبت ہے سمجھ سکتا ہے کہ یہ محض ایک چنگاری ہے اس آگ کی جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دل میں تھی۔ اگر کوئی محسوس کرتا ہے
کہ اس کے دل میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اسلام کو پھیلانے کی تڑپ ہے تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ محض ایک چنگاری ہے اس آگ کی جو حضور علیہ السلام کے دل میں تھی۔ بس ہماری تمام کوششیں اسی نقطہ پر گھومنی چاہیے اور اسی میں محصور ہونی چاہیے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے تو جو کام ہم کریں گے وہ بظاہر توحید ہوگا مگر دراصل وہ کسی شرک کا پیش خیمہ ہوگا۔ توحید بھی ہے وہ ہو لیکن شرک کا پیش خیمہ بھی ہو، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک واقعہ پیش فرمایا حضرت مسلم موعود نے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں ایک صاحب یہاں پڑھا کرتے تھے، وہ روزانہ یہ بحث کیا کرتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے۔ ان کے سر پر رومی ٹوپی تھی۔ ایک دن ایک شخص نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا تم سمجھ سکتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا؟ اس شخص نے بغیر کوئی شرم محسوس کیے کہہ دیا کہ ہاں ضرور ہوا۔ اس کی وجہ مسلم فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ وحدانیت تک جاتے ہیں، احدیت تک نہیں پہنچتے۔ اب یہ دو چیزیں ہیں سمجھنے والی، وحدانیت اور احدیت، کہ وحدانیت تک تو جاتے ہیں اور احدیت تک نہیں پہنچتے، جس پر پہنچ کر معلوم ہوتا ہے کہ بے شک انسان بھی ایک حد تک خالق ہے، رازق ہے، مگر پھر بھی خدا تعالیٰ الگ ہے اور مخلوق الگ ہے، دونوں میں کوئی اتحاد ذاتی ہرگز نہ ہو سکتا۔ واحد اور احد کی مختصر جو لغت کے حوالے سے وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ واحد بھی ہے اور احد بھی ہے۔ وحدانیت سے مراد صفات میں واحد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک حد تک انسان پرتو ہو سکتا ہے، اور اس کی اعلیٰ ترین مثال جو کسی انسان میں آ سکتی ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ لیکن صفات میں کامل تو صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہی ہے، اور احد سے مراد اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہونا ہے، اور احد کے مقابلے پر دوسری کسی چیز کا تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ بس جیسا کہ حضرت مسلم موعود نے فرمایا کہ حقیقی توحید اس وقت قائم ہوگی جب احدیت کی حقیقت کو ہم سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مقاصد کو پورا کرتے ہوئے حقیقی توحید کے قائم کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر